سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ احزاب کو رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ المنورہ میں نازل فرمایا۔ سورہ احزاب کے 9 رکوع ہیں اور اس کی 73 آیات کریمہ ہیں، اور آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے تو یقیناً آپ اس سورہ کے نام سے واقف ہیں کہ سورہ کو سورہ احزاب کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، لفظ احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گروہ، جس کا معنی ہوتا ہے قوم، جس کا معنی ہوتا ہے لشکر۔ اس کو عربی زبان کے اندر احزاب کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے چونکہ ایک وجہ ہے، اور وجہ غزوہ احزاب ہے، یا اس کو آپ دوسرے لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو کفار مکہ نے منصوبہ بنایا، یہود نے منصوبہ بنایا، اور مدینہ کی سرزمین پر ایک قبیلہ یہود رہتا تھا جس کا نام بنو نذیر تھا۔ یہ سارے قبائل مل کر مسلمانوں پر حملے کی تیاری کرتے ہیں، اور یہ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے، ان کا نام و نشان تک نعوذ باللہ مٹانا ہے، اور وہ یہ ارادہ لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ آتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو خبر پہنچتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے ہیں کہ ہم کون سی حکمت عملی کو اپنائیں کہ ہم کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ فارس سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ نے یہ مشورہ دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جنگ کے اندر ایک یہ بھی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے کہ ہم خندق کھود لیتے ہیں، جہاں پر ہم موجود ہوتے ہیں اس کے ارد گرد، اس سٹی کے گرد، اس شہر کے، اس گاؤں کے یا قبیلے کے گرد ہم خندق کھودتے ہیں، تو پھر کوئی بھی دشمن اس خندق کو پار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی پار کرنے کی کوشش کرے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ تجویز پسند آئی، تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ بھی مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودیں، اور روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو کم و بیش 20 دن لگ گئے تھے اس خندق کو کھودنے میں، اور یہ خندق تقریباً 5 کلومیٹر لمبائی میں کھودی گئی تھی، اور اس کی جو گہرائی تھی تقریباً 2.5 میٹر کے لگ بھگ تھی، 2.25 سے 2.5 میٹر کے لگ بھگ تھی، اور اس خندق کی جو چوڑائی تھی وہ اتنی تھی کہ کوئی بھی گھڑ سوار جو ہے گھوڑے کو دوڑا کر اس خندق کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حکمت عملی اپنائی گئی۔ تو اس وجہ سے حاضرین عزیز وقار، چونکہ پورا واقعہ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اس لیے اس کو سورہ احزاب کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ اسی پر اکتفا کروں۔ اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 3000 تھی، اور جو کفار تھے ان کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ سورہ احزاب کے اندر جو پہلا مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے محبوب مکرم آپ ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرتے رہا کریں، خدا کی ذات سے ڈرتے رہا کریں۔ اور پھر دوسرا حکم ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ،
اور کفار کی، منافقین کی اطاعت نہ کریں، ان کی اتباع نہ کریں۔ پھر اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیْکَ مِن رَبِّکَ، اور اے محبوب مکرم، آپ نے اگر اطاعت کرنی ہے تو اطاعت اس بات کی کریں، اس وحی کی کریں جو ہم نے آپ پر وحی نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ حاضرین سی وقار، پھر اگلا مضمون رب کائنات نے مسلمانوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور تمام مسلمانوں کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں آقا علیہ السلام کی ذات زیوکار تمہاری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہونی چاہیے۔ اور احادیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان، اے مومن، اے کلمہ پڑھنے والے، اگر اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو، ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، تو پوری دنیا سے بڑھ کر گویا کہ اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، مال سے بڑھ کر تاجدار کائنات سے محبت کرنا ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و اہلہ والناس اجمعین، فرمایا کہ جب تک تم اپنے والدین سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، دوست احباب سے بڑھ کر، گویا کہ تمام انسانیت سے بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر لیتے، تب تک تمہارے ایمان کی تکمیل بولیے نہیں ہو سکتی۔ تو دوستان سی وقار، پہلی بات تو یہ رب کائنات نے ارشاد فرمائی مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، کہ تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر آقا علیہ السلام کی ذات زیوکار وہ عزیز تر ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا حکم ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے امہات المؤمنین، یعنی آقا علیہ السلام کی جمیع ازواج مطہرات وہ تمام مومنین کی بولیے کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی وصال کرنے کے بعد بھی جب آقا علیہ السلام دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے، تو اس کی جو بیوہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی، اگر کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کی جو بیوہ ہوتی ہے، جو بیوی دنیا میں رہتی ہے، وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے اور کوئی مومن اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے متعلق یہ حکم نہیں آیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ حضور اس دنیا سے پردہ بھی فرما جائیں تو پھر بھی کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان سے نکاح کرے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرما دیا ازواج مطہرات مومنین کی کیا ہیں؟ مائیں۔ تو ماں سے نکاح کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا۔ پھر حاضرین سی وقار، اگلا واقعہ جو سورہ احزاب کا میں نے تھوڑا اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں پر اس غزوہ کے اندر کیسی مدد کی گئی، کون سا اللہ رب العزت نے اپنا انعام نازل فرمایا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اگلی بات، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہیں، جو امہات المومنین ہیں، ان کے متعلق رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر چند احکامات نازل فرمائے ہیں، اور قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن، فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ اپنی ازواج مطہرات کو فرما دیجیے۔ اب اس کے پیچھے چونکہ ایک وجہ ہے، ایک پورا پس منظر ہے، میں اختصار کے ساتھ چند جملوں میں بیان کر دیتا ہوں، اور جب ان باتوں کو سماعت کریں تو پھر تھوڑا سا ہمیں اپنی ذات پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تعلق رکھ سکتے ہیں اور کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ بعض ازواج مطہرات وہ آقا علیہ السلام سے کچھ مطالبہ کرتی ہیں، اور وہ مطالبہ دنیا کا کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہمارا جو معلومات ہمیں دے رہے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کے اندر مزید اضافہ کیجیے۔ دنیا کی خواہش ان کے دل میں آئی، امہات المومنین کے دل میں، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے محبوب مکرم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بلکہ ازواج مطہرات کو فرما دیجئے، ان کے سامنے ان آیات کریمہ کی تلاوت کر دیجئے، ان کو فرما دیجئے، اے میری ازواج، اگر تمہیں دنیا کی زینت پسند ہے، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں آسان طریقے سے دنیا دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دیتا ہوں۔ اور پھر دوسرا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور ہاں اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ تا دم قیامت اور قیامت کے بعد کی جنت کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت نصیب ہو، تو پھر تمہیں میری ذات کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ امہات المومنین تھی، ان کو بات سمجھ آ گئی، خواہش کا اظہار تو کر دیا لیکن بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معاف کر دے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہیں، ہمارے دل کے اندر جو خیال آیا کہ یا رسول اللہ آپ مال کا اضافہ کرے، ہم معافی مانگتی ہیں، یا رسول اللہ ہمیں تو بس آپ کی جان اور آپ کی ذات ہی عزیز ہے، ہم تو بس یہی چاہتی ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کی سنگت مل جائے اور آخرت اور قیامت کے اندر بھی آپ کی سنگت اور صحبت میسر آ جائے۔ تو یہ مکمل احکامات جو ہیں رب کائنات نے سورہ احزاب کے اندر بیان فرمائے۔ پھر پردے کے چند احکامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پردہ خواتین کس طرح سے ان کو کرنا چاہیے۔ پھر آگے ایک بڑا خاص مضمون رب کائنات نے بیان فرمایا ہے سورہ احزاب کے اندر، یہ آپ کی پھپھو زاد بہن جن کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے ایک متبنہ تھے، متبنہ کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو، لے بالغ جو بیٹا ہوتا ہے، مثلا اگر کسی انسان کی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو، تو وہ اگر اپنے بھائی کو کہتا ہے یا کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ فلاں بیٹا جو ہے وہ مجھے دے دیں، میں اس کی پرورش کرتا ہوں، اس کی تعلیم و تربیت کا میں اہتمام کروں گا، تو اس کو شریعت کے اندر متبنہ کہا جاتا ہے، منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق چند احکامات نازل کیے گئے تھے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ السلام کے پہلے غلام تھے، لیکن بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کے قبیلے پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قبیلے پر دشمنوں نے حملہ کر لیا اور تمام قبیلے والے جو تھے ان کو غلام بنا لیا۔ پھر آپ بکتے بکتے ان کو فروخت کرتے کرتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، پہلی زوجہ محترمہ جی، تو ان کو کسی نے تحفہ دے دیا حضرت زید کا غلام کی شکل میں۔ تو جب سیدہ کی شادی ہوئی کن کے ساتھ؟ آقا علیہ السلام کے ساتھ، تو سیدہ نے یہ تحفہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا غلام کی شکل میں کہ یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاندان والے، آپ کے چچا، آپ کے رشتہ دار، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ منورہ آ جاتے ہیں جی، اور آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس زید کو ہمارے حوالے کر دیں، ہمارا خون ہے، ہم اس کو واپس لے کر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اے زید ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں۔ زید کو اختیار دے دیا، بچے کو اختیار دے دیا کہ تم اگر یہاں رہنا چاہتے ہو، یعنی میری صحبت میں مدینہ رہنا چاہتے ہو تو تب بھی ہماری صحبت میں رہو، اور اگر تم جانا چاہتے ہو تو ہم ان سے، تمہارے خاندان والوں سے کوئی مال و متاع نہیں لیں گے، بلکہ ہم تمہیں جانے کی بھی رخصت دے دیں گے۔ لیکن غلامی مصطفیٰ میں جی کیا ہی مزہ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والوں کو کہتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا، مجھے آزادی سے آقا علیہ السلام کی غلامی بہتر ہے۔ تو اس کے بعد آقا علیہ السلام پہلے غلام تھے حضرت زید، لیکن اس واقعہ کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو آزاد فرما دیا، اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دلجوئی کے لیے ان کا نکاح اپنی پھپھو زاد بہن جن کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھا ان کے ساتھ کر دیا۔ لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کا خاندان بڑا تھا، آپ کے رشتہ دار وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر رہے تھے،
لیکن چونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا جائے تو سارے مان گئے، سیدہ زینب بھی مان گئی، لیکن زیادہ عرصہ یہ نکاح چل نہ سکا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت زید حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ نکاح زیادہ برقرار نہیں رہ سکتا، لیکن حضور نے پھر بھی ارشاد فرمایا کہ تم نے طلاق نہیں دینی، اختیار دے دیا لیکن فرمایا کہ طلاق نہ دینا، لیکن زیادہ عرصہ یہ نکاح آگے نہ بڑھ سکا۔ حضرت زید نے طلاق دے دی اور آقا علیہ السلام نے اپنی پھپھو زاد بہن سے پھر کیا کیا، نکاح کر لیا اور ان کو ازواج مطہرات میں شامل کر لیا۔ تو پہلے کفار کے اندر یہ رسم تھی، یہ رواج تھی، یا یہ سوچ ڈیویلپ تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی زوجہ کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا، لیکن رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر لیپالک جو ہوتا ہے، متبنہ ہوتا ہے، اس کے احکامات کو نازل فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کے برابر بولیے نہیں ہو سکتا۔ اس کے مکمل احکامات ائمہ نے بیان فرمائے ہیں اور اس کے اندر یہ مضمون بھی رب کائنات نے بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح حاضرین ذی وقار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بڑی معروف آیات کریمہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، حضور کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ جو ہم اہل سنہ اور جمیع امت مسلمہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتی ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت کریمہ بھی رب کائنات نے سورہ احزاب کے اندر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا گیا ہے لوگوں بے شک اللہ کی ذات اور اس کے سارے ملائکہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہٰذا اے مومنو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو۔ تو دوستان ذی وقار اسی طرح آخر میں چند احکامات رب کائنات نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا ہے، اب ماں کہنا یہ اصل میں جو موضوع ہے جو فقہ کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زہار۔ زہار چند جملوں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز سے آگاہی ہو سکے اور آگے آنے والی زندگی میں آپ محتاط رہیں۔ زہار اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ میری بیوی جو ہے، یا کہتا ہے ڈائریکٹ کہتا ہے کہ تو میری ماں کی پشت جیسی ہے، ماں کے یا بہن کے یا بیٹی کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان میں پیٹ ہے، اس میں ران ہے، اس میں پشت ہے، اگر ان چیزوں سے کوئی بندہ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم میری ماں کی ران جیسی ہے، یا یوں کہتا کہ تمہاری پشت جو ہے وہ میری ماں کی پشت جیسی ہے، یا تمہارا پیٹ میری ماں کے پیٹ جیسا ہے جی۔ اور اس میں بعض ائمہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی بیوی کو طلاق کا اگر ارادہ ہے تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر ویسے ارادہ ہے نیتاً کہہ دیا تو اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر چند احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ اس کا تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر تم نے یہ الفاظ استعمال کر لیے کہ تم میری ماں کے پیٹ جیسی یا ران جیسی یا اسی طرح پشت جیسی ہے، ہاں اگر ویسے کہہ دیا کہ تم میری ماں جیسی ہے، بہن جیسی ہے، بیٹی جیسی ہے، اب اس کے اندر نیت کو ڈیپینڈ کیا جائے گا۔ نیت یوں کوئی بندہ یہ کہے کہ تم میری ماں جیسی ہے، یعنی تیری جو صفات ہیں وہ میری ماں جیسی ملتی جلتی ہیں، تو میری بہن جیسی، یعنی تو جو کھانا پکاتی ہے وہ ایسے پکاتی جیسے میری بہن پکاتی ہے۔ تو اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو پھر کفارہ ادا نہیں کرنا ہوگا، لیکن اگر نیتاً زہار کیا جائے تو پھر اس کے لیے شریعت نے اور قرآن نے کفارہ قرار دیا ہے۔ اس میں پہلا کفارہ یہ ہے کہ وہ بندہ غلام آزاد کرے گا۔ کیا کرے گا بولیے؟ غلام آزاد کرے گا۔ اب چونکہ غلام اور یہ تصور تو باقی نہیں رہا، اور تو دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ بندہ 60 مسلسل روزے رکھے گا، اور اگر روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مساکین کو وہ بندہ کیا کرے گا؟ کھانا کھلائے گا۔ تو یہ احکامات اس کے متعلق نازل ہوئے ہیں۔ اور آخر میں دوستان ذی وقار ارشاد فرمائے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، لیکن اجنبی جو ہوتا ہے وہ کسی کا وارث نہیں ہوتا، اور اس کے اندر متبنہ کے احکامات جو ہیں وہ بھی نازل ہوئے ہیں۔ پھر اگر کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے لیکن نکاح کرنے کے بعد صحبت کرنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے احکامات بھی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر مسلمان جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں چند پردے کے احکامات کو رب کائنات نے سورہ احزاب کے اندر بیان کیا ہے۔